الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وعجل فرج الأجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. أما بعد فقد قال امام حسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انی لم اخرج شرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اريد ان امر بالمعروف ونهي عن المنکر واسير بسيرة علي بن ابي طالب وعجل فرجهم اجمعین. عزیزان گرامی و عزاداران امام حسین علیہ السلام، ذکر سید الشہداء مسلسل جاری ہے اور اس کے عنوان سے، اس کے وسیلے سے کوشش مسلسل یہ جاری ہے کہ کسی طریقے سے میری اور آپ کی اصلاح ہو جائے، ہمارا کردار پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہو جائے اور کچھ ایسا کردار ہو جائے کہ زمانے کا امام ہمیں اپنے لشکر میں شامل کر لے، کیونکہ امام کے لشکر میں کردار والے افراد جائیں گے جن کا کردار اچھا ہوگا، جن کا اخلاق اچھا ہوگا، جن کی رفتار
اچھی ہوگی، جن کی سیرت اچھی ہوگی. بس لہذا اسی ذیل میں مختلف واقعات کا سہارا لیا جاتا ہے تاکہ منزل تک پہنچنا آسان ہو جائے، بات کو سمجھنا آسان ہو جائے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. یہ آگے والا پنکھا بھی ملائکہ کو ہوا دے رہا ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ ملائکہ کے درمیان آپ لوگ آ جائیں. کوئی آنا چاہتا ہے ملائکہ کے درمیان؟ اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد. نشانہ لے کر بیٹھیے، نشانہ لے کر بیٹھیے. نشانے میں دیکھیں آپ آ رہے ہیں پنکھے کے درمیان، اگر آ رہے ہیں تو معاملات صحیح ہیں، نہیں آ رہے تو اپنے مقام پر بیٹھے رہیے تاکہ نشانہ خطا نہ ہو. ایک صلوات اور پڑھیے محمد وجل فرجم اجمعین. لہذا یہاں سے روحانیت لے کر جانا ہے، اندر کی روح کو تر و تازہ کرنا ہے. اندر لگی ہوئی جو بیٹریاں ہیں ان کو چارج کرنا ہے. بیٹریاں جو ہے بعض اوقات آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا، اب تو یہ موبائل کا زمانہ ہے، زمانہ بھی اب پرانا ہو گیا. اب تو آپ خود ہی اتنے ایکسپرٹ ہو گئے ہیں، اتنے چیمپئن ہو گئے ہیں کہ موبائل کی بیماریوں کو بھی آپ خود ہی چیک کر لیتے ہیں. یہ بعض اوقات موبائل آپ کو کیسا نظر آ رہا ہوتا ہے، بیٹری فل چارج ہے اور تھوڑا سا بھی استعمال کریں فوراً خالی ہو جاتی ہے جناب. اس میں دم ہی نہیں ہوتا. کیا ایسا کیوں ہے؟ کہتے کیونکہ میں اور آپ اندر سے بیمار ہیں. ہم لوگ جناب تھوڑی دیر تک فرش اعضاء کے مہمان رہتے ہیں، تھوڑی دیر تک حسینی بن کر رہتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد شیطانی طاقتیں ہم پر حملہ کرتی ہیں اور ہم پھر دوبارہ سے ان جیسے شیطانی طاقتوں جیسے ہو جاتے ہیں. بار بار ایک بیماری ہم کو آ کے لگ جاتی ہے. کہتے ہیں یہ بیماریاں بار بار کیوں لگ رہی ہیں؟ کہتے ہیں یہ کمزور آدمی ہے، یہ کسی بھی بیماری کے پاس سے گزر جائے سے وہ بیماری لگ جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے. بعض اوقات ایک انسان بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ کئی بیماریوں کے درمیان رہتا ہے، اسے کوئی بیماری اثر نہیں کرتی. اچھا کیوں نہیں اثر کرتی؟ کیونکہ وہ جسمانی طور پہ بہت زیادہ صحت مند ہوتا ہے. تو جیسے جسم کو صحت کی ضرورت ہے، ایسے اندر جو روح ہے اسے بھی صحت کی ضرورت ہے. اندر والی روح کو صحت کی ضرورت ہے. اندر کی روح بیمار ہے. اصل میں ہم سب کے ظاہری طور پر ہم لوگ جسمانی طور پر صحت مند ہیں. جسمانی طور پر ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، باتیں سن رہے ہیں، لیکن کلام کا اثر نہیں ہو رہا ہے. کلام کا اثر نہیں ہو رہا ہے. کہتے کلام کا اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ کہتے بھائی تمہیں چیک کرنا پڑے گا، تمہارا روحانی علاج ہوگا کہ تم کھا بھی صحیح رہے ہو، پی بھی صحیح رہے ہو، وقت پر کھاتے ہو، وقت پر پیتے ہو، وقت پر سو بھی جاتے ہو. صحیح ہے. تو کہتے ہیں تمہاری ٹیوننگ میں کچھ نہ کچھ کمی ہے کہ اندر کا انسان جو ہے تمہارا وہ اچھائیوں کو قبول نہیں کر رہا. جانور کو بھی بھوک لگتی ہے، تمہیں بھی بھوک لگتی ہے. جانور کو بھی پیاس لگتی ہے، تمہیں بھی. جی تو کہنے میں شرم کیوں ہو رہی ہے؟ ہاں پیاس. شاباش شاباش. بچے نہیں شرماتے ہیں کیونکہ بچے سچے ہیں. بچے سچے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے، اور کیونکہ ان کا دماغ، ان کی اندر سے روح طیب ہے، طاہر ہے، گناہ سے زہر آلود نہیں ہوئی ہے. ہم زہر آلود ہو چکے ہیں گناہوں سے.
تو کہا کہ ہم میں اور انسان میں فرق ہونا چاہیے. صحیح ہے. یعنی حیوان کو بھی بھوک ہے، آپ میں بھی بھوک ہے، حیوان کو بھی پیاس ہے، انسان میں بھی پیاس ہے جناب علی. حیوان کو بھی نیند آ رہی ہے، انسان کو بھی نیند آ رہی ہے. حیوان کو بھی آرام کی ضرورت ہے، انسان کو بھی آرام کی ضرورت ہے. حیوان کو بھی شادی کی ضرورت ہے. آپ کو بھی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو بھی ہے، ہوتی ہے جناب علی. یہ ساری خواہشات انسان کے اندر موجود ہیں، جو حیوانات میں وہ انسان میں بھی ہیں. لیکن پھر انسان کو اشرف المخلوقات کیسے کیا؟ عقل دے کر، شعور دے کر. وہ عقل و شعور آپ کو دے دیا، آپ کو یہ پتہ چل گیا یہ باسی یہ کھانا ہے، یہ تازہ کھانا ہے، یہ حلال کھانا ہے، یہ حرام کھانا ہے، یہ نجاست ہے، یہ طہارت ہے، یہ صفائی ہے، یہ گندگی ہے. اچھا جانور جو ہے وہ گندگی میں بھی لیٹ جاتا ہے، لیکن انسان گندگی میں لیٹنے کو تیار نہیں ہوتا، کیونکہ عقل آ گئی ہے اس کے پاس. بعض اوقات حیوان جناب علی گڑھے میں گر جاتا ہے، لیکن انسان گڑھے کو دیکھ کر فوراً پہچان لیتا ہے کہ نہیں یہ گڑھا ہے، میں کہیں اس کے اندر گر نہ جاؤں. بس لہذا روح کا علاج، ائمہ اہل بیت بھی روح کا علاج کرتے ہیں. ائمہ اہل بیت نے بھی اپنے چاہنے والوں میں روح کا علاج کیا کہ ان کی روحیں صحیح ہو جائیں، کسی طریقے سے یہ اندر سے طیب ہو جائیں، یہ اندر سے طاہر ہو جائیں. تو میں اور آپ بھی بعض اوقات آنے والی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، اور بعض اوقات بچے ہوئے بھی ہیں. کرونا میں کتنے لوگ انتقال کر گئے کہ نہیں کر گئے؟ ہم لوگ زندہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ یعنی ہم میں سے شاید کسی کو کرونا ہوا ہو، لیکن پھر بھی وہ مرا نہیں ہے. اچھا کیوں نہیں مرا؟ سوچے کبھی خود سے بیٹھ کے سوچے بھائی کیوں نہیں مرا؟ ایسے ہمارے اندر کیا چیز تھی؟ کہتے نہیں کوئی چیز ہے تمہارے اندر کوئی ایسی روحانیت موجود ہے کہ جس نے تمہیں مرنے سے بھی بچا لیا ہے. کہتے ہیں آیت اللہ شیرازی، بزرگ شیرازی، ایک بڑی شخصیت گزرے ہیں. آیت اللہ بزرگ شیرازی، ان کے بیٹے ہیں مہدی شیرازی. وہ مہدی شیرازی اپنی دادی کے بارے میں بتاتے ہیں. آیت اللہ شیرازی کے بیٹے مہدی شیرازی اپنی دادی کے واقعہ بتاتے ہیں. کہتے ہیں ہماری دادی تھی اور ہماری دادی نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ہمارے گھر میں روزانہ فرش ازاں بچھے گا، چاہے محرم ہو یا نہ ہو. ہمارے یہاں کہتے دادی کا فیصلہ تھا یہ کہ کچھ بھی ہو جائے، ہمارے گھر میں کوئی مجلس میں شرکت کے لیے آئے یا نہ آئے، لیکن فرش ازاں روزانہ بچھے گا. عزاداری سید الشہداء روزانہ ہونی چاہیے. ان کا شوق تھا. وہ کہتی میرے گھر میں روزانہ ذکر سید الشہداء ہو تاکہ روزانہ میرے گھر میں ائمہ اہل بیت کی آمد رہے. جناب سیدہ کی آمد رہے میرے گھر میں، ان کا نظریہ یہ تھا. وہ کہتے کوئی آئے نہ آئے، وہ اپنے کسی بھی بیٹے کو بٹھا کر کہتے تھے تم مجلس پڑھ لو. کسی بھی بیٹے کو بٹھا کر ذکر سید الشہداء کرا لیتے تھے. کہتے ہیں یہ سلسلہ ان کے ہاں جاری تھا. اور کہتے ہیں ہم سارے بچے تھے، چھوٹے چھوٹے تھے، لیکن سارا ہم بچپنے سے دیکھتے آ رہے تھے کہ ان کے ہاں مسلسل جناب علی مجلس ہو رہی ہے. اور ان کا گھر پورے شہر میں مشہور ہو گیا تھا کہ بھئی پورے سال ہر وقت جب جاؤ مجلس، جب جاؤ روزانہ ایک مجلس، روزانہ کی ایک مجلس ہے، مختصر سی مجلس ہے، مختصر سا ذکر
سید الشہداء کوئی آنا چاہے آئے، نہ آنا چاہے نہ آئے، ان کا کوئی نہ کوئی بیٹا بیٹھ کر مجلس پڑھ لیتا تھا۔ یعنی اسی دوران ایک ایسی وبا آئی، ایسی وبا پہلی جیسے یہ ابھی ہمارے ہاں کرونا آ گیا تھا نا، تو کہتے ہیں یہ کرونا جیسی وبائیں جو ہیں وہ کبھی کبھی 100 سال بعد ایسی وبا آتی ہے جو پوری دنیا کو گھیر لیتی ہے۔ 100 سال بعد آتی ہے، کبھی 150 سال بعد آتی ہے، کبھی 200 سال بعد آ جاتی ہے، لیکن آتی ہے جو سارے نظام کائنات کو وہ جناب اللہ درم برم کر کے رکھ دیتی ہے۔ کہتے ہیں ایسے ہی وبا ایک ان کے شہر میں آئی، اور وہ ایک ایسی وبا تھی کہ جو بھی بیمار ہو جاتا تھا وہ پیروں سے اپاہج ہو جاتا تھا۔ کہتے ہیں ایسی وبا آئی کہ پورا شہر اس وبا کا شکار ہو گیا، اور اکثر لوگ چلنے سے معذور ہو گئے، پورا شہر چلنے سے معذور ہو گیا، اور سب کے سب حیران تھے کہ ان کے گھر کا کوئی فرد بھی بیمار نہیں ہوا، اس گھر کے تمام افراد صحت مند تھے، انہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ دائیں والے بیمار پڑ گئے، بائیں والے بیمار پڑ گئے، پیچھے گھر والے بیمار پڑ گئے، آگے گھر والے بیمار پڑ گئے، سب بیمار ہیں، ہر طرف سے کوئی نہ کوئی خبر آ رہی ہے، آج ان کے انتقال ہوا، آج ان کے انتقال ہوا، آج ان کے پیر رہ گئے، آج وہ لنگڑے ہو گئے، آج وہ چلنے سے رہ گئے، یہ بیماری آئی تھی۔ لیکن ان کے ہاں کوئی بھی ان کے ہاں سب لوگ ایسے پھر رہے تھے جیسے سب کے سب حشاش بشاش ہوں، جیسے شہر میں کچھ ہوا ہی نہیں، ان کے اوپر ٹینشن بھی نہیں تھی، یہ پریشان بھی نہیں نظر آ رہے تھے، کچھ بھی نہیں آ رہے تھے۔ لوگ اگر ان کو حیران ہو کر پوچھتے تھے، جو لوگ اس وقت صحت مند تھے وہ اگر پوچھا کرتے بھائی تمہارے یہاں کیا بات ہے، کہتے ہمیں کیا پتا بھائی ہمارے یہاں کیا بات ہے۔ کہتے ایک رات ان کی دادی آغا شیرازی کی، آیت اللہ شیرازی کی دادی رات کو سوئیں، حالت خواب میں انہوں نے ایک انسان کو چلتے ہوئے دیکھا کہ وہ انسان چل کر ان کے پاس آیا ہے، انہوں نے اس سے پردہ کرنے کی کوشش کی حالت خواب میں کہ بھئی تم نامحرم ہو، تم کہاں سے چلے آ رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں انسان نہیں ہوں، میں انسانی شکل میں آیا ہوں، لیکن میں بیماری ہوں، وہ بیماری جس بیماری نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، یہ میں وہ بیماری ہوں، اور آپ کے خواب میں آئی ہوں یہ بیماری، وہ بیماری انسانی شکل میں آئی اور آ کر کہتی ہے جناب علی کہ میں جس وقت بھی آپ کے گھر میں داخل ہونے چاہتی ہوں تاکہ آپ کے گھر کا کوئی فرد بیمار ہو جائے، میں جس روز آتی ہوں اس روز فرش عزا ہوتا ہے، فرش عزا کو دیکھ کر میں واپس چلی جاتی ہوں، میں انتظار کر رہی ہوں کس دن یہ فرش عزا لپٹے اور میں ان کے گھر میں داخل ہوں۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم بیمار ہو گئے، مسلسل بیمار پڑ رہے ہیں، بیماریوں نے سارے گھر والوں کو لپیٹے میں لے لیا ہے اور کسی طریقے سے سکون نہیں آ رہا، یہ علاج بھی کرا لیا، وہ علاج بھی کرا لیا۔ کہا کہ تم نے سارے علاج کرا لیے ہیں، اصل طبیب سید الشہداء، اصل طبیب ہے سید الشہداء۔ آیا تم سید الشہداء کی بارگاہ میں آئے ہو یا نہیں آئے؟ آیا تم نے اپنی بیماری کا علاج سید الشہداء سے طلب کیا یا نہیں کیا؟ تو ہم نے اور آپ نے بعض اوقات ہم متوجہ نہیں ہو پاتے ہیں، ہم جناب علی اپنا دواؤں کے ذریعے سے علاج کرتے رہتے ہیں، دعا کے ذریعے سے علاج کرتے رہتے ہیں، لیکن فرش عزا سے مراد یہ نہیں ہے کہ 40 50 30 35 20 25 آدمیوں کو بلا کر مجلس کا اہتمام کیا جائے۔ کہا کہ نہیں، فقط گھر کے چند افراد، 2 افراد مل کر بھی ذکر سید الشہداء اس نیت سے انجام دینے کے پالنے والے آئی ہوئی بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ وجل فرج و مجمعین۔ لہذا عزیزان گرامی، روحانی علاج کی ضرورت ہے، جو میں اور آپ بعض اوقات اپنی حالتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ مجالس میں شرکت کر رہے ہیں، مجالس کو برپا بھی کر رہے ہیں، لیکن ہماری طبیعتیں تبدیل نہیں ہو رہی ہیں، ہمارا اندر کا انسان تبدیل نہیں ہو رہا ہے، اندر کا انسان ویسے ہی ہے جیسے تھا۔
کہیں اندر والے انسان کو کیسے تبدیل کیا جائے گا؟ کہ خلوص کے ذریعے سے، خالص ہونے کے ذریعے سے اپنے نظام کو حلال کرنا پڑے گا، اپنے کھانے پینے کو طیب اور طاہر کرنا پڑے گا، کہ بہترین ماں، بہترین بہن، بہترین زوجہ، بہترین بیٹی، کہ یہ بہترین 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 یہ جتنے بھی رشتے ہیں یہ کب بہترین ہو جاتے ہیں؟ کہ جب یہ اپنے گھر کی چار دیواری میں طیب و طاہر ہو کر گھر والوں کے لیے روٹی بناتے ہوں، جب یہ حالت وضو کی حالت میں رہتے ہوئے یہ سالن بناتے ہوں، وضو کی حالت میں رہتے ہوئے صبح کا ناشتہ تیار کرتے ہوں، یہ روحانیت ہے؟ یعنی بہترین ماں وہ ہے جو اپنے بیٹے کو پوچھ رہے، بیٹا تم نے وضو کی کر لیا؟ کہتا ہاں ماں میں نے وضو کر لیا۔ کہتا آؤ بسم اللہ، ناشتہ تیار ہے۔ با وضو ہو کر ناشتہ، با وضو ہو کر دوپہر کا کھانا، با وضو ہو کر رات کا کھانا، با وضو ہو کر سوتے وقت بستر پہ جانا، با وضو وضو اگر آپ نے کر لیا کہ یہ اندر کی طہارت ہے۔ ظاہراً تم نے چہرے پہ پانی ڈالا ہے، کہ جو چہرے پہ پانی ڈالا ہے کہ یہ چہرے کی جو روح ہے یہ طیب اور طاہر ہو گئی ہے۔ چہرے پہ تم نے پانی ڈالا ہے، گویا کہ تمہاری آنکھوں نے جو پورے دن جتنے گناہ کے کاموں کو انجام دیا تھا، گویا کہ تمہاری آنکھیں طیب ہو گئی ہیں۔ تم نے اپنے ہاتھوں کو جو دھویا، گویا تم نے گناہوں کی غلاظت کو اپنے ہاتھوں سے دھو لیا ہے۔ آیا تم نے سر کا مسح کر لیا، جو تم سر کا مسح کرو گویا کہ تم نے دماغ سے نجاستوں کو زائل کر دیا۔ تم نے پیروں کا مسح کیا، گویا کہ تم نے یہ پیر جو تمہارے گناہ کی طرف بڑھے تھے، جو پیر تمہارے نجاستوں کی طرف بڑھے تھے، گویا کہ تم نے ان کو طیب اور طاہر کر لیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ وآل محمد وجل فرج یا زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، اللہم محمد وآل محمد وجل فرجہم اجمعین۔ یہ مشکل کام ہے۔ وضو کرنے میں کوئی پیسہ دینا پڑتا ہے، وضو آپ کو کرنے کے لیے خرچہ کرنا پڑتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ 3 چلو میں وضو آپ کا مکمل ہے۔ 1 چلو آپ نے منہ پر ڈالا، 1 چلو اس ہاتھ پر، 1 چلو اس ہاتھ پر، یہ ایسے ایک مرتبہ واجب۔ کتنا پیسہ خرچ ہو جائے گا، کتنا ٹائم برباد ہو جائے گا وضو کرنے میں، بتائیے؟ کوئی ٹائم برباد ہوا؟ کوئی ٹائم برباد نہیں ہوا۔ وہ تین چلو لینے کے لیے بھی شیطان مہلت نہیں دے رہا ہے، شیطان مہلت نہیں دے رہا ہے کسی طور پر۔ وہ کہہ رہے نہیں، میں ان کو 3 چلو بھی جناب علی لینے نہیں دوں گا۔ اس نے سارے نظام کو، آپ کی روح کو اس نے اپنے پاس اپنے قید کر لیا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ جناب علی یہ اگر یہ طیب اور طاہر ہو گئے، یہ میرے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں، ہم تیرے ہاتھوں سے نہیں نکل رہے، ہم تیرے ہیں۔ اے شیطان تو ٹینشن نہ لے، اے شیطان تو پریشان نہ ہو، تجھے ٹینشن لینے کی ضرورت، ہم تیرے ہیں۔ ہم نہیں کر رہے ہیں ہم وضو، ہم نہیں جا رہے ہیں جناب علی، ہم سارے کاموں کو انجام نہیں دے رہے ہیں، ہم تیری طرف رہیں گے۔ لیکن اتنا زیادہ رہنے کے باوجود بھی پورے دن شیطانی انسان چنگلوں میں رہتا ہے، نظام میں رہتا ہے، لیکن جیسے فرش اعضا بچتا ہے شیطان اپنے سر کو پیٹتا ہے، اپنے چہرے کو پیٹنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، میں نے ان کو اتنا ورغلایا، میں نے اتنا ان کو دھوکہ دیا کہ یہ اس فرش اعضا پر آ نہ سکیں۔ یہ سارے دھوکوں کو توڑتے ہوئے اپنے پیروں تلے مچلتے ہوئے کچلتے ہوئے فرش اعضا پر پہنچ گئے۔ کہ ان کے پاس کون سی طاقت ہے؟ جواب آئے گا، طاقت کا نام حسین ابن علی صلی اللہ
لیکن ہر زمانے میں لوگوں نے کوشش کری، بنی امیہ ہو انہوں نے بھی پوری کوشش کری کہ کسی طریقے سے لوگ حسین ابن علی کے نزدیک نہ جائیں، حسینی نظام کے قریب نہ جائیں۔ بنی عباس تھے، بنی عباس کا بھی یہی سارا نظام تھا کہ کسی طریقے سے حسینی نظام کی طرف یہ لوگ نہ چلے جائیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ روایات میں آیا کہ زیادہ کھانے والا شیطان کے گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ زیادہ کھانے والا، کھائے جا رہا ہے، پیٹ بھر گیا ہے پھر بھی کھائے جا رہا ہے۔ بچوں تم نے دیکھا نا، آپ نے دیکھا ہوگا کسی بچے کو بعض اوقات کہ اس نے تبرک، ایک ہاتھ نے تبرک لے لیا، اس کو یوں پیچھے کیا، ایک ہاتھ پھر آگے بڑھا لیا۔ دیکھا یہ والا منظر؟ کس کس بچے نے دیکھا یہ والا منظر؟ دیکھا ہے نا؟ شاباش شاباش زندہ باد، یہ ایک ہاتھ نے تبرک لیا ہوا ہے اور ایک ہاتھ پھر آگے بڑھا، مجھے نہیں ملا مجھے دے دو۔ کہا کہ جو ایسے، جو بچہ ایسے کر رہا ہے، کہا کہ یہ شیطان کو بہت پسند ہے اس طرح کا، مولا کو نہیں پسند۔ مولا کو بالکل یہ نہیں پسند کہ کوئی بچہ تبرک لیتے ہوئے، نیاز لیتے ہوئے دوسرے بچے کو دھکا دے دے کہ بس مجھے مل جائے اسے نہ ملے۔ تو اسی لیے تو حدیث میں آیا کہ زیادہ کھانے والا جو وہ کھائے چلا جا رہا ہے، پیٹ ہی اس کا سیر نہیں ہو رہا ہے۔ تو کیا یہ بیماری کہاں سے آئی؟ کیا یہ بچپنے سے آ گئی ہے؟ کیونکہ ہماری ماں نے، ہماری بچیوں نے، ہماری بہنوں نے، ہمارے باپ نے یا ہمارے بڑوں نے کبھی بتایا نہیں کہ بیٹے ہم فرش اعضاء پر جا رہے ہیں، ہم سید الشہداء کی مجلس میں جا رہے ہیں، بچوں وہاں پہ نیاز تقسیم ہوگی، لیکن دیکھو نیاز ایک لینا، دیکھو وہاں سچائی کا راستہ ہے۔ وہ یہ فرش جو ہے حق پرستوں کا فرش ہے، یہاں حقانیت ہے، یہاں پر دھوکے بازی، یہاں دھوکے بازی نہیں چلتی ہے۔ اور جناب نے ہم ایک تبرک کی بات دوسرا دفعہ پھر ہاتھ پھیلائے ہوئے، بلکہ اتنا بڑا شاپر لے کے ساتھ چل رہے ہیں، پورے جلوس میں ایک شاپر کے ساتھ نہیں، یہاں ٹنگا ہوا ہے جناب ادھر کا تبرک اس میں، ادھر کا تبرک اس میں، ادھر کا تبرک، بھرتے کہ نہیں بھرتے؟ پورے دن بھرتے رہتے، بلکہ بوتلیں بھی ساتھ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، طرح طرح کے شربتوں کو بھرے چلے جا رہے ہیں، کسی کو ملے نہ ملے، ہم کو مل جائے شربت، کسی سے بھرے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا یہ باتیں کون بتائے گا؟ ممبر بتائے گا، عالم بتائے گا؟ عالم دیکھ رہا ہے، عالم نہیں جاتا کیا جلوس میں؟ یا تو جاتے ہی نہیں ہے جلوس میں، میرے خیال میں جائیں تو پتہ چلے وہاں ہو کیا رہا ہے، اور گئے تو آنکھیں کھول کے رکھیں کہ دیکھو ہماری قوم کر کیا رہی ہے۔ صحیح ہے؟ تو یہ وہ بتا رہے تھے جناب، تو کہتے ہیں یہ بنی امیہ کی جیسے حکومت ختم ہوئی ہے اور بنی عباس نے اس پہ قبضہ کر لیا ہے، تو جب بھی کوئی حکومت کسی دوسری حکومت پہ قبضہ کرتی ہے تو وہ بیت المال جو ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں بھائی بیت المال جس میں سے گھڑی نکل کے چوری ہو گئی تھی، کیا نام تھا اس جگہ کا؟ توشہ خانہ۔ وہ توشہ خانہ وہاں پر بھی، توشہ خانہ وہاں سے چلا ہے، یہاں کا توشہ خانے کی بات ہو، یہ توشہ خانے کا سارا نظام وہاں سے چلا ہے۔ بنی امیہ انہوں نے بھائی بیت المال تلاش کرو اور دیکھو بیت المال میں کیا کیا چیزیں آئی ہوئی ہیں۔ وہ توشہ خانے کا جناب علی دیکھا تو توشہ خانے میں اس کو نظر آئے بڑے بڑے جبے، مہنگے ترین قیمتی ترین کپڑوں کے سلے ہوئے جبے تھے ان کے پاس۔ خادم نے آ کر بتایا بھائی توشہ خانے میں کیا کیا رکھا؟ کہتا ہے بڑے بڑے جبے رکھے ہیں۔ کہتا ہے میرے سائز کے ہیں؟ قبلہ سب آپ ہی کے سائز کے ہیں، کیونکہ جو مرا ہے وہ بھی آپ ہی جیسا تھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ وآل محمد وجل فرجهم اجمعین۔ دیکھیں پتہ نہیں کہاں سے توشہ خانہ آج آ گیا نکل کر یہاں پر۔ کہتے ہیں واقعات بتاتے ہیں کہ جب خاندان بنی امیہ کی حکومت ختم ہو گئی اور خاندان بنو عباس خلیفہ بنے، ہارون رشید کے پاس گزشتہ خلفاء کے لباس پہنچے۔ یہ توشہ خانے کے شوقین یہ بھی تھے، ہارون رشید۔ میں نے کہا بھائی یہ پیچھے جتنے خلفاء گزرے ان کے جبے لے آؤ اٹھا کر، ان کے جوتے لے آؤ، ان کی قیمتی ترین ابائیں ہوں گی۔ اس پرانے زمانے میں ابائیں وغیرہ پہ جو ابا قبا جبے بڑی بڑی آستینیں ان کی ہوا گئے، وہ سب لا گئے جناب علی۔ سنیں جناب بڑا عجیب واقعہ ہے۔ جب یہ توشہ خانے سے جناب اب بار بار توشہ خانہ چلتا رہے گا، کیونکہ توشہ خانے میں سبھی نے اپنے ہاتھ رنگین کیے ہیں۔
1400 سال سے آج تک رنگین کیا کہیے جا رہے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے جس نے وہاں سے کچھ نہ لیا، سبھی نے لیا وہاں سے. اب یہ سنت چلی کہاں سے؟ کہا یہ بنی امیہ سے چلی. وہ آج بھی بنی امیہ موجود ہیں، ان کے چاہنے والے. کہا یہ کہاں پہ جا کے ختم ہوئی؟ کہا بنو عباس پہ ختم ہوئی. بنو عباس کہاں ہے؟ کہا وہ بھی ہیں آج موجود. بنی امیہ بھی موجود ہے، بنو عباس بھی موجود ہیں، اور بنی ہاشم بھی موجود ہے. بنو ہاشم بھی موجود ہے. چند ہوتے ہیں بنو ہاشم جن سے پوری دنیا ڈر رہی ہوتی ہے. ڈر رہی ہے کہ نہیں ڈر رہی؟ دو ہیں، 2-3 پوری کائنات میں 2 یا 3 نام ہیں. ان 3 ناموں سے دنیا ان سادات سے لرز رہی ہے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. کیا یہود ہوں، کیا نصارہ ہوں، اور کیا بنی امیہ ہوں زمانے کے، کیا بنی عباس ہوں زمانے کے، یہ سارے کے سارے ان 2-3-4 سادات سے لرز رہے جناب علی. اتنے لرز رہے کہتے ہیں ان کی تو تصویر بھی فیس بک پر نہ لگانا لگا دیا. ان سادات کی کہ تصویر آپ نے لگا دی، ان کے جناب علی حالتیں خراب ہو جاتی ہیں، بگڑ جاتی ہیں جناب علی. ان کے بعد توشہ خانے کا لباس آ گیا. توشہ خانے میں بڑی بڑی لباس تھے. میرے سائز کا کہتے ہیں یہ سارے آپ ہی کے سائز کے ہیں. انہوں نے جناب علی وہ لباس پہنا. پہننے کے بعد ان کو لباس میں سے کچھ بو آنا شروع ہوئی. اس میں بو کیسے آ رہی ہے؟ کہاں سے آ رہی ہے؟ ادھر سے سونگا، ادھر سے سونگا. اور جناب علی پھر اچانک اس کی نگاہ پڑی آستین پر. دیکھا آستین یہاں تک آستینیں چکنائی میں ڈوبی ہوئی ہیں. اس نے کہا بھائی کوئی دوسرا کرتا لے کر آؤ. دوسرا کرتا لایا گیا، اس کی آستینیں بھی یہاں تک چکنائی میں ڈوبی ہوئی. کہا تیسرا لاؤ. کہا تیسرا اور زیادہ تھا. یہ جتنی آستینیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کھانا کھائے تو چلو شوربہ یہاں گرے گا، چکنائی یہاں گرے گی، یہ آستینیں چکنی ہو بھی یہاں تک کی آستینیں چکنے پہ چکنے ہوئے چلے جا رہی ہیں. کوئی ہے جو اس راز کو فاش کرے؟ کہنے لگے صاحب اب تو اسی زمانے کے کسی بڈھے کو تلاش کر کے لانا پڑے گا جو بنی امیہ کے زمانے کا ہوگا. وہ جاؤ جا کے تلاش. بادشاہ وقت تھا نا، افواج سپاہی سارے کے سارے شہر میں پھیل گئے اور بڈھوں کی تلاش شروع ہو گئی. دیکھ کر بڈھوں کو دیکھا جا رہا تھا. ہاں یہ 80 سال کا، یہ 85 سال کا، یہ 90 سال کا، یہ 100 سال کا، یہ 100 سال سے اوپر کا ہے. ہاں اس نے بنی امیہ کو دیکھا بڑے آرام سے. بلا لیا جناب علی. وہ آ گیا بنی امیہ، بڈھا آ گیا. ہاں بھائی بتاؤ یہ کیا ماجرا ان کے؟ یہ جتنی بھی کرتے نکل رہے ہیں، بڑی بڑی ان کی قمیضیں نکل رہی ہیں، ان کی آستینیں چکنی کیوں ہیں؟ سنیں گے جناب علی. ایک صلوات اور پڑھے محمد اور آل محمد. ان کے ہر لباس کے آستینوں کے اندر چربی کثرت کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اس نے لوگوں سے دریافت کیا کیا کوئی اس کا سبب بتانے والا موجود ہے؟ ایک آدمی نے بتایا ہاں اس کا سبب یہ تھا. اسے اتنی شدت کے ساتھ، اتنی کثرت کے ساتھ، یعنی شدت کے ساتھ کثرت کے ساتھ اتنا زیادہ کھانا کھانے کا شوق تھا کہ گرم گرم سیخوں پر لگے ہوئے بکرے، گرم گرم سیخوں پر لگے ہوئے جتنے بھی بڑے بڑے بکرے لگے آتے تھے، جب اس کے سامنے لا کے رکھا جاتا تھا تو یہ اتنے کھانے کے اندر بدحواس ہو جایا کرتے تھے کہ گرم گرم کپڑوں اپنا بکروں کی طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھا دیا کرتے تھے اتارنے کے لیے، تو ان کے ہاتھ جل جایا کرتے تھے. لہذا جب ہاتھ جل جایا کرتے تھے تو یہ اپنی ابا سے اس گوشت کو پکڑ لیا کرتے تھے اور اپنی آستینوں سے گرم گرم سیخوں پر سے بھنے ہوئے بکروں کو اتار لیا کرتے تھے اور آستینوں سے یعنی کپڑے سے پکڑ پکڑ کر گرم گرم غذا کو فوری طور پہ کھاتے تھے. یہ کھانے میں اتنے ندیدے تھے. نہیں دیکھا بعض اوقات آپ نے ندیدہ پن کہ کھا رہا ہے جناب علی اور تھال، ابھی دیکھیں نا تھال کتنے لگتے ہیں نظر و نیاز میں. ابھی آپ دیکھیے گا آرام سے کھاؤ تمہیں سب کچھ ملے گا، لیکن جب وہ کھا کر اٹھتے ہیں آدھا تھال پیٹ میں آدھا تھال فرش پر. ہوتا ہے یا نہیں؟ باہر والوں سے پوچھ رہا ہوں. پیروں میں چاول آتے ہیں، یہ کیوں ہے ایسا؟
بھائی نیت ہی سے نہیں ہو رہی، ہپکایا پن، ہپکایا، بس جلدی جلدی کھاؤ، جلدی جلدی کھاؤ، کھائے چلے جا رہے ہیں جناب۔ کہتے ہیں یہ بنی امیہ والے ہپکائے والے تھے، آپ تو نہیں ہیں۔ یہ ہمارے پاس یہ کہاں سے چیز آ گئی؟ ہاں ہمارا تعلق تو نہ بنی امیہ سے نہ بنی عباس سے ہے، تو یہ ہمارے پاس اس طرح کی حرکتیں کہاں سے آ گئی جناب علی؟ کہ انہیں دیکھ رہے تھے جناب علی وہ کھائے چلے جا رہے ہیں، کھانے پینے میں کسی طور پر بھی یہ شرماتے نہیں تھے۔ کہتے ہیں اپنی آستینوں کو کھانے میں ڈبو دیا کرتے تھے، بھوک لگا کرتی تھی، گوشت کا ٹھنڈا ہونے کا انتظار نہیں کرتا تھا، گرم گرم سیخ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر جبے کی آستینوں سے کھینچ کھینچ کر گوشت اتار کر کھاتا تھا، گوشت کے گرم گرم ٹکڑوں کو منہ میں رکھ کر کھا جایا کرتا تھا۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے ایک دن صبح کے وقت اس کی آنکھ کچھ جلدی کھل گئی۔ اس کا نام کیا ہے؟ سلیمان بن عبد الملک، خلیفۃ المسلمین ہے، یہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں۔ ایک دن ان کی آنکھ جناب علی صبح جلدی کھل گئی، آنکھ اس کی جلدی کھل گئی۔ جب جلدی آنکھ اس نے کھلی، دیکھا کہ غسل خانے میں گیا، جا کے جناب علی اس نے سوال کر دیا کہ صاحب میرے لیے ناشتہ تیار کیا جائے۔ ملازموں نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ صاحب یہ تو بادشاہ وقت ہے، جلدی اٹھ گئے، انہیں کون بتایا کہ ابھی صبح نہیں ہوئی ہے؟ لیکن بادشاہ ہے، اسے کوئی ٹوک بھی نہیں سکتا ہے۔ وہ رات کو بھی کہتے ہیں صبح ہے، تو انہیں کہا جی جی صبح ہے۔ یہ بدھ والے دن بھی نماز جمعہ پڑھا دیں گے، بادشاہ ہے نا، انہیں کوئی ٹوک نہیں سکتا ہے۔ یہ نماز جمعہ بھی پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جائیں، بدھ کا بھی دن ہو یہ جناب علی کھڑے ہو گئے۔ بدھ کا جب پیٹ میں ایسی چیزیں پڑی ہیں جو عقل کو متاثر کر دیں، صحیح ہے، سارا نظام ان کا اسی طریقے سے چلا۔ ملازموں نے ڈرتے ڈرتے کہا آپ آج ذرا کچھ جلدی اٹھ گئے، لہذا ناشتہ ابھی تیار نہیں۔ کہا اچھا جو کچھ تیار ہے وہی لے آؤ۔ چنانچہ 40 ہرن رکھے ہوئے تھے جو بھن چکے تھے، وہ 40 کے 40 ہرن لائے گئے۔ یہ 40 روٹیاں بھی ان کی بڑی بڑی ہوتی تھی جناب۔ وہ 40 روٹیوں ایک روٹی کے ساتھ ایک ہرن مکمل طور پر کھا گیا۔ 40 کے 40 ہرن اس نے ایک نشست میں بیٹھ کر کھا لیا، اور کھانے کے بعد یہ کون ہے؟ سلیمان بن عبد الملک۔ آپ بتائیں کیا انسان اتنا کھا سکتا ہے؟ ایک انسان، نارمل انسان بھی اتنا کچھ نہیں کھا سکتا۔ ماننا پڑے گا کہ سلیمان بن عبد الملک کے جسم میں شیطان سرایت کر گیا تھا۔ یہ شیطان اتنا کھائے چلا جا رہا تھا، اور سلیمان کی بھوک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بابا 40 ہرن بھنے ہوئے کھا گیا ہے، اور کھانے کے بعد تھوڑی دیر میں کہتا ہے اچھا ہاں ابھی تھوڑا مجھے سہارا ہوا ہے، کچھ دیر کے بعد آج جو ناشتہ بنا ہے وہ لے آنا۔ یہ کیا ہو گیا ان کو؟ رسول اللہ نے بد دعا دی تھی کہ خدا کرے اس کا پیٹ کبھی بھی، یاد آ رہا ہے واقعہ؟ اس سے زیادہ اب ہم کیا پڑھیں گے جناب علی؟ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ وَآلِ محمد وَجِّلْ فَرَجَهُمْ اجمعین۔ کہتا ہے ہاں پیٹ کے اندر کچھ پہنچا، 40 کھا کے کہہ رہا ہے کچھ پہنچا ہے۔ یہ تو باغ کھا گئے، کہاں سے جناب علی پورا کھانے کے بعد کہتے ہیں ہاں کچھ تھوڑا سا پہنچا ہے، اب ذرا جلدی سے ناشتہ بھی لے آؤ، مجھے بڑی بھوک لگ رہی ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ناشتہ کیا؟ اتنے اطمینان کے ساتھ جیسے اس سے پہلے اس نے کچھ کھایا ہی نہیں تھا۔ اور اس کا ناشتہ کیا تھا؟ ناشتے میں کیا کیا کچھ رکھا گیا؟ کچھ دیر کے بعد اس کے ناشتے کے اندر 40 مرغے، 400 انڈے، 84 کڑھائی گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے۔ کیا ہے یہ انسان؟ یہ تاریخ پڑھ کر سنا رہا ہوں آپ کو، لطیفے نہیں سنا رہا ہوں، تاریخ۔ پھر کل کو کہیں گے یہ کہاں سے آ گیا؟ تاریخ ہے یہ ان کی تاریخ پڑھی جا رہی ہے آپ کے سامنے۔ ان جیسوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر ان سے صلح کر لیتے اور ان کو خلیفۃ المسلمین اگر حسین ابن علی مان لیتا تو کیا تھا؟
ان جیسوں کی بیعت ہوگی. امام حسین علیہ السلام مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے. ان کا نظام تھا, یہ بگڑے ہوئے لوگ تھے. اسی لیے احادیث میں آیا, روایات میں آیا کہ زیادہ کھانے والا, یعنی زیادہ کھانا کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے. وہ کہتے میرا فلاں دوست ہے, میاں اتنا کھاتا ہے اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. شرط لگا لو اس کے ساتھ, وہ 40 برگر تو ایک دفعہ کھا لے گا. 20 برگر کی ہم نے شرط لگائی تھی, 20 کیا وہ 35 کھا گیا, دینے پڑے بھائی پیسے. دوسرا آدمی اسے دیکھ کے کہہ رہا اچھا یہ 35 والا ہے, میں بھی 40 کھاؤں گا. بابا یہ دیکھو اس کے پیٹ میں گھسا ہوا کون ہے. یہ تمہیں اوپر سے شاید انسان نظر آ رہا, اندر اس کے بھی وہی شیطان ہے جس کا نام بنی امیہ ہے. اس کے اندر بھی وہی بنی عباس ہے اندر گھسے ہوئے. ان کا سارا نظام. میرے بچوں یہ فضیلت کی باتیں نہیں ہیں. کہ جو زیادہ کھا لیتا ہے انسان, جب زیادہ کھا لیتا ہے وہ بہک جاتا ہے. زیادہ کھانے والا بہک جاتا ہے. زیادہ کھانے والا صبح فجر کے وقت اٹھنے کو دل نہیں چاہتا, ظہرین پڑھنے کو دل نہیں چاہتا, طبیعت بہت بھاری ہو گئی ہے, کھا زیادہ لیا ہے میں نے, آج میں نے زیادہ کھانے کا. آج نہیں, آپ ہمیشہ ہی اتنا کھاتے ہیں. یہ کون لوگ تھے؟ یہ پرانی تاریخ چل رہی ہے. ان کا ایک نہیں ہے, ان کے جتنے بھی آئے, جتنے بڑے بڑے خلیفۃ المسلمین آئے. ہم عیسائیوں کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم یہودیوں کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم یہودیوں کے عالموں کی بات نہیں کر رہے ہیں, عیسائیوں کے جو پیشوا بڑے بڑے گزر گئے ہم ان کی بات نہیں. ہم تو اپنے پیشواؤں کی بات کر رہے ہیں جو مسلمان ہو کر یہاں پہ آ رہے تھے, جن کا طرح امتیاز اس طرح سے چل رہا تھا. ان کو پسند نہیں کیا تھا. آپ کے پاس وسیلہ اہل بیت ہے, آپ اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہیں, آپ اہل بیت کے ذریعے سے آپ کا جتنا آپ کے سامنے کھانا بھی رکھا جائے, آپ کے بعد نیاز بھی رکھی جائے, اس نیاز میں سب سے پہلے نظر مولا, عنوانی نیاز امام حسین شروع ہوتا ہے. کربلا والوں کی نیاز ہے. عجب, کربلا والوں کی نیاز آ گئی ہے, اس کا ادب ہے, اس کا احترام ہے. بچوں کوشش کرو, میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی سبیل پر بھی گئے ہو, آپ کا پانی ضائع نہیں ہونا چاہیے. آپ کسی کے دسترخوان پر جا کر بیٹھے ہو, آپ کی وہ نیاز ضائع نہیں ہونی چاہیے. جتنی ضرورت ہے اتنی نیاز لیجئے. آپ کی زیارت پیروں کے نیچے نہیں آنی چاہیے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ صاحب وہ کون شخص ہے اس کے پاس اتنا زیادہ رزق میں اضافہ ہو گیا ہے, یہ کیسے ہو گیا ہے؟ پہلے نے کہا جاؤ جا کر اس کو دیکھو, فلاں میدان میں جا کر دیکھو اس کا رزق کیسے بڑھتا ہے, ان کے پاس کیسے آ جاتا ہے. دیکھا کہ وہ ایک بندہ ہے, اونٹوں پر اس کے جناب علی گندم چلی جا رہی ہے, اور جب اونٹ چلتے ہیں جس راستے سے, وہ پیچھے پیچھے ایک ایک گندم کا دانہ اٹھاتا جا رہا ہے. کہتا ہے اونٹوں کا جب سارا کاروان گزر گیا, اس نے پورا اپنا دامن جناب علی گندم سے بھرا ہوا تھا. کہ یہ تم نے کیا کیا, کیا کنجوس ہوگا؟ کنجوس نہیں ہو, احترام, رزق کا احترام, کہ کہیں انسان کے پیروں تلے نہ آ جائے. بچوں اگر تمہارا رزق, تمہاری نظر و نیاز تمہارے پیروں تلے آ رہی ہے, سمجھ لو تمہارے رزق میں اضافہ نہیں ہوگا. نام حسین جو چیز آپ کے پاس آ گئی وہ خدا نہ خاصہ پیروں میں آ جائے. چاول کے دانے وہ پیروں میں آ رہے ہوتے ہیں, روٹی کے ٹکڑے وہ پیروں میں آ رہے ہوتے ہیں. میں اور آپ انہی پر سے اچھلتے کودتے پھاندتے فرش ایسا ہے یا نہیں ہے. ہمارے پاس سارا اس طرح کا نظام چلتا ہے. وجل فرجهم اجمعین. بارے دیگر بلندتر صلوات پڑھیے گا. محمد وجل فرجهم اجمعین. یہ کھانے کے سلسلے میں اہل بیت اطہار کھانے کے سلسلے میں اپنا پورا نظام بناتے تھے. نہیں ہے وہ کتنا مشہور واقعہ ہے. لوگ کہتے تھے جناب علی کہ نماز پڑھنے میں جو مزہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پیچھے ہے, یعنی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو امیر المومنین کے پیچھے پڑھتے ہیں, اور جب کھانے کا وقت آتا ہے تو فلاں کے دسترخوان پہ چلے جاتے ہیں.
ہے یا نہیں؟ ہو گئے فلاں کا دسترخوان اتنا بڑا ہوتا ہے، علی کے ساتھ نماز پڑھنے کا مزہ علی کے ساتھ ہے، لیکن کھانا کھانے میں علی کے ساتھ جو کی روٹی، علی کا طرز زندگی، طرز زندگی، علی کا طرز زندگی کیا ہے؟ علی کا طرز زندگی کیا ہے؟ ائمہ کا طرز زندگی کیا ہے؟ ایک شخص آیا ہے غریب الغرباء امام علی رضا علیہ السلام، صلی اللہ محمد والے محمد، غریب الغرباء کے دسترخوان پر آیا کہ بیٹھ کر کھانا وانا کھایا، دسترخوان پہ دیکھ رہا تھا انواع و اقسام کے کھانے تھے، طرح طرح کے کھانے تھے، امام رضا کے دسترخوان تھا۔ چلتے وقت کھانا وانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، پالنے والی یہ جتنا تو نے رزق دیا ہے، جتنی تو نے نعمتیں دی ہیں، میں تیری بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں۔ پالنے والے تو نے مجھے اتنی اچھی نعمتیں عطا فرمائیں۔ اچھا اس نے صحیح کیا غلط کیا؟ جی جناب، میں اب آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ نہیں جواب دینا۔ کھانا کھایا، نعمتیں دیکھیں امام رضا کے دسترخوان پر، اور کہتا ہے پالنے والے تیری تمام نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے اتنی اچھی اچھی نعمتیں دی ہیں، میرے شکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ غریب الغرباء امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ تو جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ تو خدا رازق ہے، اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، عشق کرتا ہے، لہذا وہ جسے چاہے جو چاہے کھلائے۔ یہ نعمت نہیں ہے، نعمت تو ہم اہل بیت اطہار ہیں۔ تمہیں اگر شکر ادا کرنا ہے تم اہل بیت کا شکر ادا کرو، اہل بیت کا شکر ادا کرو کہ پالنے والے تم نے مجھے غریب الغرباء امام رضا عطا فرمائے، تو نے مجھے ان کے چاہنے والوں میں پیدا کیا، تو نے مجھے دائرہ پنجتن میں رکھا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد، صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ عزیزان، دن تیزی سے گزر گئے ہیں، ایام ایسا جن کے لیے میں اور آپ انتظار کر رہے تھے کہ یکم محرم آئے گی تو ہم مجالس میں شرکت کریں گے، ابھی ہم شب 9 محرم میں آ گئے ہیں۔ کتنی تیزی سے وقت گزر گیا ہے، اب بار بار یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ذکر سید الشہداء کے ذریعے سے زمانے کے امام کو راضی کر لیں۔ کتنی وہ روایات میں جو روایت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، بار بار آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ صاحب میں اس مجلس میں آئے گا، آپ مجلس میں نہیں آئے، زمانے کا امام اس مجلس میں آپ کو لے کر آیا ہے۔ کیا ہے وہ واقعہ؟ کہا کہ ہمارا امام، آخری امام، زمانے کے امام جو ہے ہمارے، کہ گزشتہ رات تمہارے دروازے پر آئے، میرے جد کے مصائب کے لیے چلو، میرے جد کے فضائل کے لیے چلو، میرے جد کا تذکرہ سننے کے لیے چلو۔ آپ کے دروازے پہ گزشتہ رات وہ دستک دے کر گیا، جس نے وہ دستک امام زمان سن لی ہے وہ فرش عزا پر آ جاتا ہے۔ کتنی اہمیت ہے، آپ فرش عزا پر آ گئے، سیدہ آپ کے لیے تیار ہیں، سیدہ کے پاس ایک رومال ہے، اس رومال میں وہ اپنے حسین پہ چاہنے والوں کے آنسوؤں کو جمع کر رہی ہے۔ کب سے اس نے جمع کرنا شروع کیا ہے؟ کہا جب سے مدینے سے کاروان نکلا ہے۔ کاروان نکلا ہے کس طریقے سے چلا کہ سب آج کی تاریخ جو آ گئی، کس کی تاریخ آئی ہے؟ کہ ابو الفضل العباس، عباس باوفا۔ آپ نے ان کی زیارت میں کیا پڑھا؟ السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس، السلام علیکہ یا عبد صالح۔ مولا کی زیارت ہے نا، حضرت ابو الفضل العباس کی زیارت، اے عبد صالح، اے اللہ کے نیک ترین بندے، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ کہا کہ کیسے نیک ترین بندہ؟ عباس، عباس جس نے حسین کو ہمیشہ غلام کی طرح سے نہیں دیکھا، کہ آقا ہے، آقا۔ یعنی امام حسین علیہ السلام ان سے جناب عباس علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ اب میرے بھائی عباس، مجھے ایک مرتبہ بھائی کہہ کر آواز دے لو۔ کہا کہ میں آپ کو بھائی کیسے کہہ لوں بھائی؟ میری ماں جو ہے وہ ایک عام خاتون ہے، آپ کی ماں جو ہے وہ سیدۃ النساء العالمین ہے، آپ کی ماں کا رتبہ بہت بلند ہے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں یہ عباس ہیں۔
اپنے بھائی پر جان کو فدا کرنا چاہتے ہیں. صبح سے شام تک انہوں نے کیا کیا منظر دیکھا ہے عباس نے. عباس اپنے بھائی اپنے آقا کے ساتھ مختلف شہداء کی لاشوں کو اٹھانے میں ساتھ دے رہا ہے عباس. لیکن جناب عباس کا وہ واقعہ یاد ہے نا جو ابھی شام میں نے یہاں پہ پڑھا کہ جناب عباس علیہ السلام چھوٹے تھے، 7 سال کے تھے، اور امام حسین علیہ السلام نے ان کو آواز دی کہ عباس، میرے بھائی عباس، مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے کہ جب میں آپ کو آواز دوں گا تو تم جواب نہ دو گے. تم جواب. عباس چھوٹے سے تھے. عباس نے سونا چھوڑ دیا، سمجھے کہ شاید میں کہیں سو رہا ہوں گا اور یہ مجھے آواز دیتے رہیں گے بھیا. کہتے 7 رات عباس جاگتا رہا. 7 راتیں عباس نے جاگ کر گزار دی. 7 دن عباس سویا نہیں ہے. عباس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں. سرخ آنکھوں کو کس نے دیکھا؟ اب ام کلثوم کی نگاہ پڑ گئی کہ میرا بھائی عباس، اس کی آنکھیں سرخ ہیں. کسی کنیز نے آ کے چپکے سے بتا دیا عباس نے تو سونا چھوڑ دیا ہے. عباس سوتے نہیں ہیں. پریشان ہو گئی ہے زینب. بلا کے لاؤ عباس کو. عباس کو بلایا گیا. اے بھائی عباس ذرا میری جانب تو دیکھیے. عباس دیکھنے کو تیار نہیں، کیونکہ عباس کو ماں نے منع کیا تھا. ام البنین نے منع کیا تھا کہ کبھی بہنوں کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھنا. جب بھی یہ شہزادیاں تمہیں آواز دیں ان کے پیروں کی طرف نگاہ کرنا. بس عباس گردن جھکائے کھڑے ہیں. زینب نے دوبارہ سے مخاطب کیا، عباس تم نے میری آواز کو نہ سنا. زینب تمہیں کہتی ہے اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھو. اب عباس نے زینب کو تو نہ دیکھا، پیچھے پلٹ کر ماں ام البنین کو دیکھا. چھوٹا سا عباس ہے نا. ماں میں کیا کروں، ماں مجھے بتاؤ. ماں نے اجازت دی، عباس زندگی میں پہلی اور آخری مرتبہ تجھے اجازت دے رہی ہوں، شہزادی کی جانب دیکھ لو. بس عباس نے نگاہ اٹھا کر زینب کو دیکھا. زینب نے زہر و قطار رونا شروع کیا. عباس کو گلے سے لگایا اور مولا آقا حسین کی خدمت میں پہنچی. ذرا بھائی ذرا عباس کی خبر تو لیجئے. عباس کئی راتوں سے جاگ رہا ہے. اللہ اللہ. حسین نے بھی گلے سے لگا لیا. اے میرے بھائی عباس تم نے سونا کیوں چھوڑ دیا؟ اور چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو جوڑ کر عباس کیا کہتے ہیں، میرے مولا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ میں آواز دوں گا اور تم جواب نہ دو گے. اتنا سننا تھا. حسین نے رونا شروع کیا. اے میرے بھائی عباس وہ وقت ابھی بہت دور ہے. وہ وقت کربلا میں آئے گا. زمین کربلا پر میں آواز دے رہا ہوں گا. کوئی ہے جو میری مدد کو آئے؟ ارے بھیا عباس میری خبر لو. وہ وقت ابھی بہت دور ہے. لیکن عزادارو عاشور کی جب صبح آئی ہے نا، عباس دیکھتے رہے ہیں لیکن بار بار کہتے تھے. عباس کیا کہتے تھے؟ مجھے اجازت دیجئے میرے مولا، میرے آقا، آپ دیکھیں میں کس طریقے سے فرات پہ قبضہ کر لوں گا، کس طریقے سے میں پانی بچوں تک لے کر آؤں گا. آقا حسین جانتے تھے عباس کے بازوؤں میں کتنی طاقت ہے. آپ سنیں گے روایت کیا ہے. روایت میں آیا کہ عباس کی طاقت کو آزمانے کے لیے مولا حسین نے کیا کہا، عباس اپنی تلوار کے ذریعے سے بچوں کے لیے پانی کے کنووں کا انتظام کرو. کہتے ہیں عباس زمین کربلا پہ کھودنے لگے کسی طریقے سے کسی کنویں سے پانی آ جائے. لیکن مشیت الہی یہ تھی کہ پانی ان کو کب ملے گا، کہ حوض کوثر پر ان کو پانی ملے گا. وقت آیا، چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنے آقا کو آگے گھیر لیا. ان بچوں کے ساتھ کون ہے؟ ننھی سکینہ بھی ہے. چھوٹے چھوٹے سے کوزے انہوں نے لیے ہوئے ہیں. اے چچا عباس ہمارے لیے پانی کا اہتمام کیجئے. بس کسی طریقے سے عباس کو اجازت مل گئی. عباس فرات کے کنارے کی طرف جا رہے ہیں، جنگ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ہلاک کرتے ہوئے جا رہے ہیں. کہتے کئی 100 اشقیاء کو واصل جہنم کر کے عباس نے فرات پر قبضہ کر لیا، مشق سکینہ کو پر کر لیا. اپنے ذوالجناح سے مخاطب ہو کر کہا، اے ذوالجناح با وفا تو بھی تو 3 دن کا پیاسا ہے، ذرا پانی تو پی لے. ارے گھوڑے نے چہرہ اٹھا کر اپنے آقا کو دیکھا. آقا پہلے پانی آپ
آپ پی لیجئے۔ مولا نے ارشاد فرمایا میں جب تک پانی نہ پیوں گا جب تک سکینہ کی پیاس نہ بجھ جائے۔ بس زلجنا نے بھی پانی پینے سے انکار کیا۔ بس مولا نے زلجنا کا رو خیمہ سکینہ کی جانب کیا۔ بس جیسے جیسے گھوڑا خیمہ سکینہ کی جانب بڑھتا جاتا تھا اشقیاء کے حملوں میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا چاروں طرف سے اشقیاء نے مل کر حملہ کیا۔ عباس نے سارے تیر اپنے سینے پر لے لیے، مشق سکینہ کو بچا لیا۔ ایک ظالم آگے بڑھا، بازوئے عباس پر حملہ کیا، بازو کٹ کے زمین کربلا پر گیا۔ عباس نے مشکیزے کو دوسرے ہاتھ میں لے لیا، دوسرا بازو بھی کٹ گیا۔ عباس نے مشکیزہ اپنے دانتوں میں لے لیا۔ بس دشمن نے ایک ایسا گورز سر عباس میں مارا، عباس گھوڑے پر سنبھل نہ سکے اور ایک تیر ایسا مشک میں آ کے لگا کہ پانی بہ گیا۔ بس جیسے ہی پانی بہا عباس نے اپنے گھوڑے سے کہا اے میرے بابا گھوڑے تو بھی تو کئی دن کا پیاسا تھا لیکن اب مجھے سکینہ کے پاس جاتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے، میں سکینہ کو پانی نہ دے سکا۔ پر ایسے میں جیسے بغیر ہاتھوں کے عباس زمین پہ تشریف لائے ہیں نا، اپنے آقا کو آواز دی اے میرے آقا، اے میرے مولا، میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ تاریخ بتاتی ہے حسین نے ابھی تک یہ جملہ کسی کی میت پہ نہ کہا تھا، لیکن جب عباس کو اس حالت میں دیکھا کیا کہا اے بھیا اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے، اے بھیا اب حسین کھڑے ہونے کے قابل نہ رہا، اے بھیا عباس ذرا میری جانب تو دیکھیے۔ عباس کیا کہتے ہیں اے میرے مولا ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، ایک آنکھ سے خون جاری ہے، مولا میں کیسے آپ کی زیارت کروں؟ بس کسی طریقے سے آقا حسین نے آنکھوں سے خون صاف کیا، عباس کو لے جانا چاہتے تھے۔ عباس نے وصیت کی ہے اے میرے مولا، اے میرے آقا، آپ صبح سے اب تک تمام لاشوں کو خیمے میں پہنچا چکے، میری لاش یہیں رہنے دیجیے گا، مجھے فرات کے حوالے رہنے دیجیے گا، مجھے سکینہ سے کربلا کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے شرم آتی ہے، ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی۔ حسین نے عباس سے کہا عباس جاتے جاتے ایک مرتبہ بھیا کہہ کر آواز دے لو، ایک دفعہ بھائی کہہ کے مخاطب کر لو۔ حسین نے بھائی کی فرمائش کری، عباس نے کہا اے بھائی حسین میرا آخری سلام اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رضاً بقضائه وتسلیما لأمره، سب مل کر پڑھیں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رضاً بقضائه وتسلیما لأمره۔ پہلے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا، تجھے واسطہ شہدائے کربلا کا، تجھے واسطہ اسیران شام کا، تجھے واسطہ 4 معصومین علیہ السلام کا۔ پہلے والے ہماری قلیل سی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پہلے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے جلوسوں کی حفاظت فرما، ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، مقدس مقامات کی حفاظت فرما۔ پالنے والے جن بچوں نے جوانوں نے مجلس اعزا کے لیے فرش بچھایا ہے، پالنے والے ان کی توفیقات نیک میں مزید اضافہ فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا خلوص نیت سے ہماری عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام آفات و سماوی و عرضی سے محفوظ فرما۔
مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، مولا امام زمان علیہ السلام کا ظہور فرما اور ہم ان کے ناصران خاص میں شامل فرما۔ پالنے والے تجھے واسطہ مولا امام زین العابدین علیہ السلام کا، بابر علی ابن حشمت علی، ریحان علی زیدی ابن سبط محمد زیدی، اور آپ کے جتنے بھی مریض ہیں پالنے والے ان کو بہترین صحت اور سلامتی عنایت فرما۔ ماتم حسین